نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس معروف کے لیے جو تحت الثری سے سدرۃ المنتہی تک اور شرف سے غرب تک شمال سے جنوب تک ہر شہر کا تخلیق کار جس کی تعریف کی جائے اس کی کسی ایک صنائی سے ایک تخلیق سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اس کی کسی ایک صنائی سے ایک تخلیق سے آشنائی ضروری ہے۔ اور جب آپ کو کسی ایک شے کی آشنائی حاصل ہوگی آپ پر تین چیزوں کا وجود ہوگا۔ ان کو چھوڑ دیتے آپ پر تین چیزوں کا وجود ہوگا، ایک شکر کا، ایک عجز کا، کیا ایک عجز کا، ایک شکر کا، اور ایک اس کی ذات جس نے اس شہر کو تخلیق کی۔ ہمیشہ چیزیں دیکھ کے لوگ بنانے والے تک پہنچتے ہیں۔ ہمیشہ چیزیں بنانے والے کی چیزوں کو دیکھ کے صلاح اس تک چلے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ آثار بتاتے ہیں کیا کرنا، اور کچھ قلب کے اوپر اس بات کا اثر ایسا ہوتا ہے تخلیق کو دیکھ کے کہ آدمی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم زیادہ چیزوں کو نہیں گناتے ہیں، سب سے افضل ترین تخلیق ہے خود آپ کو۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے خالق کا شکر کرتے ہیں۔ خود کو دیکھ کے اپنے سانے کا، جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور پھر اس شکر میں اہل بیت محمد وآل محمد کو شامل کرنا۔ کیوں؟ ان کے چہرے پر تم نے تخلیق کیا ہے۔ یہ دوسرا شکر، ان کے چہرے پر، ان کے اعمال پر نہیں۔ ان کے اعمال ذاتی ہیں، ان کے اعمال ذاتی ہیں، اور وہ آدمی ارماس کرنے کے آئے ہیں، کسی تقوی کے مجبوری منت نہیں، وہ ذاتی اعتبار سے ان کے وجود کے اندر تقوی موجود ہے۔ لوگوں کو تقوی تلاش کرنا پڑا، نفلوں میں، روزوں میں، ذکروں میں، فکروں میں، خیرات میں، ہر طرح سے یہ تقوی تلاش کرنا پڑا ہے۔ محمد وآل محمد کو تقوی تلاش کرنا پڑا تو تقوی ساتھ دیں گے۔ یہ اس کی تعریف جو معروف ہے انسان کا، جب وہ معروف انسان بنانے میں ہے تو انسان سے جو سرزد ہوتا ہے فعل عمل کی صورت میں اس پر اس کا نظام ہے۔ وہ تمہارا تصدیق کار ہے،
تم نیکی یا بدی کے نزدیک آئے. نیکی یا بدی کے نزدیک آئے. اور تمہارے آقا کیا ہے؟ کبھی خطبے پر غور کیا آپ نے جو علماء مساجد میں پڑھتے ہیں؟ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ پیغمبر کی زبان ہے، عام بندے کی زبان نہیں ہے. من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اے اللہ مجھے نفس کے شر سے بچا اور اعمال سیئات سے مجھے محفوظ رکھ. عجز کا وہ مقام ہے نبی کا، عجز کا وہ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے اور پچھلے، یعنی آپ اگلی مطلب پچھلی مسلم کے گناہ معاف کر دیں. ذاتی گناہ کوئی معصوم اور یا اللہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یا اللہ مجھے نفس کے شر سے تجھ سے ہٹا دے، غفلت کے راستے پر لے جائے، ایسے نفس کے شر سے بڑی معاف. تم مختصر وقت لوگوں نے جانا ہے علم جو ہے، علم جو ہے یہ خدا چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. اس کو علم کہتے ہیں. کیا چیزوں کی نشاندہی، اور جب جس کو نشاندہی کی گئی وہاں ہے اسی کو فائل اسی علم کے. اور وہ علم ناقص ہے جو معلوم کرنا ہوتا ہے. وہ علم ناقص ہے جو معلوم کرنا ہوتا ہے. بات بھول نات نہیں سمجھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے یہ جہاں ہمارے وجود کے اندر ہے. ان کا ہونا کائنات کا ہونا کہنا اور ان کی نفی، جو ان کی نفی کرتا ہے اس کی کائنات ختم ہو جاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن دیکھیے انہوں نے ایک ایسا فعل اس کی طرف اشارہ کیا اخرج لنا قال اللہ اے بکریوں کو چرانے والے باہر، بکریوں کو چرانے والے باہر آئیے. اللہ کو یہ بات ضرور نہیں چرائی، لیکن بولنے کا انداز بے ادبی پر گیا. میں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال کو وہ 80 سال کے، وہ 100 سال کے اعمال اچھی ہوں، وہ 2 دن کے اعمال اچھے ہوں، وہ 1000 سال کے اعمال اچھے ضائع کر. اعمال کے ضائع ہونے سے مراد ہے کیا ہے؟ علم کے معنی، علم سیکھو، علم کے معنی اور مطالعے تک بھی جاؤ. اس کا زیادہ پتہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے مردہ جانور جو کھال اتار لیتے ہیں نا قصاص، تو وہ بات کہتے ہیں اس کو مر جاتا ہے نا، زبانی ہوتا ہے. جب آپ گوشت کو ہاتھ لگائیں ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ ان بندوں کے دلوں کو سرد کر دیتا ہے ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح. وہ ذکر سے عاری ہو جاتے ہیں، ذکر سے مردہ ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے. محمد محمد کے لیے وہ 2 جہاں کے والی، وہ 2 جہاں کے سردار. میں نے سورہ بقرہ سے اور قرآن مجید کے اردو کلام سے 2-4 لفظ پڑھے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، علامہ صاحب کی بات محترمہ کے لیے کرتے ہیں. یہ جو میں نے بولا ہے یہ ثواب ان کو دے لیتے ان کو بھیجتا ہوں.
وہ میں نے ان کو کچھ عرصے سے دیکھ کر پایا، انتہائی حیادار خاتون، انتہائی مشکل اور نرم دل والے تھے، اور میں ان کو اپنی ماں ہی سمجھتا۔ یہ رشتہ آپ ہی سمجھ لیں کہ میں علامہ صاحب کی والدہ کو اپنی ماں ہی سمجھتا تھا۔ آپ ذرا غور کریے، مدینہ شریف چلے جائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، چھوٹے قادری کی اماں چوک میں کھڑی، تو وہ آواز دی، اس نے کہا یا محمد، عربی میں کہا ادھر آئیے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور چلے گئے، جب چلے گئے تو وہ اپنی باتیں سنانے چاہتی تھی، اپنے دل کی بڑھاس نکالنا چاہتی تھی، اپنی غربت، یہ وہ کام سارا۔ وہ تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آدھا گھنٹہ سے اوپر قد اتنا تھا، حضور ایسے جھوک کے کان لگا کے آدھا گھنٹہ ہی بات سنتے اکیلے ہم آپ جائیں اس نے بات سنائی، آپ نے سنی، آپ کے اندر یہ کوالٹی بھی موجود تھی کہ ہر اس بندے کی بات سنتے تھے، چاہے وہ اچھا ہوتا تھا چاہے برا ہوتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری ماں سیدہ سلام اللہ علیہ آمنہ حیات ہوتی، میں نماز میں ہوتا، پڑھ رہا تھا، فرض پڑھ رہا تھا یا نفل پڑھ رہا تھا، وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے ماں کی طرف علامہ صاحب کی، یاسین صاحب کی باقی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں ایک مہینہ پہلے میرے پاس آیا تھا، اتنی بڑی خواہش تھی مل جاؤ مجھے آ، تو مجھے کہنے لگے، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، سچی بات ہے، مجھے کہنے لگی میری تیاری ہو گئی، یہ ساری مجھے کہنے لگی اچھانی اور تیاری ہے، تو اس کی ان کی وفات سے 2-3 ماہ پہلے میرے نوٹس میں تھا کہ یاسین صاحب سے مجھے بلایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی یاسین صاحب کی والدہ کے لیے، وہ بہت دنوں سے پہلے ان کو زیارت سے شروع کی، اور مجھے آپ کے خاندان کا رشتہ ہے، جتنے بھی آپ یہاں برادری میں بیٹھے ہیں، رشتہ اس لیے آتا ہے کہ آپ سارے دین ہیں۔ دین نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کا نام۔ نماز سے دین نکلتا ہے، نماز سے دین نکلتا، 5 منٹ کا پاس پہ کبھی انشاءاللہ جائے، دین نماز سے نکلتا۔ دیکھیے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات ہی کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا، یعنی تم نماز پڑھنے کے بعد نکلو اور ان کا راستہ تلاش کرو، یعنی بندوں کو تلاش کرو، تو بندوں کو تلاش کرنے کے بعد پھر کیا بات ہے، جلیس الصالحین، ان کی مجلس میں بیٹھو، یا ان کو تلاش اگر کر لو، پھر ان کے بعد جلیس الصالحین، پھر ان سے کیا سیکھو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے نیچی بات کرو، کیا پھر سیکھو ان سے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے پیار بھری محبت بھری بات کرنا سیکھو، ان لوگوں سے جن کی تلاش کرنا انعامتا، جن پر تم نے انعام کیا، اور انعام ہے کیا چیز؟ انعام ہے حضور صاحب صفا ہدایت، کیا
سرسپا ہدایت ہے. اور یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے. یہاں یہ کیوں میں نے کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ سارا کتاب کا سیکھنا اور سکھانا، دل جوئی کرنا، دلوں کی تعریف کرنا، دلوں کو ہاتھ میں لے کے ان کی میل کچیل اتارنا. جیسے آپ قرآن سے غلاف اتار کے چھنٹتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر قرآن مجید کے اوپر دیتے ہیں. یہ حکمت سکھاتا ہے، دنائی کی باتیں سکھاتا ہے میرا رسول. تم پر کیا ہے؟ احسان. تو حضور سرسپا ہدایت ہے، انعام ہدایت ہے، اور ہدایت رسول ہے. اور آپ بلیو کریں ان کے گھر کا ہر فرد صاحب ہدایت اور ہدایت ہے. ان کے گھر کا ہر فرد ہدایت ہے، اور جو سیکھے گا ان سے فلاح پائے گا. اماں جی بہت انتہائی مزیدار اور ملنسار. وہ مجھے ادب کرنے کی کوشش کرتی، میں انہیں وہاں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. ایمان سے وہ ادب کرنے کی کوشش کرتی تھی، میں وہاں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں وہاں سمجھ کے احترام کروں، وہ پیر سمجھ کے احترام کرنا چاہتا. اتنی حیا آج ہم ان کے لیے کرتے ہوئے آپ یہ سمجھ لیجیے، میرا یہ یقین اور بلیو ہے کہ اللہ مجھے سچ بخش ان کو معاف بھی کر دیا. کوئی چھوٹی موٹی غلطی، چھوٹی موٹی بات ان سے ہوئی، اللہ نے وہ بھی معاف کر دی. آپ جب بھی کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی اچھی گواہی دیا کریں. اپنے جنازوں میں ان کی گواہی دیا کریں، اللہ اس گواہی کو پسند کرتا ہے. تو جو سورہ پڑھی قرآن کا کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ موت کا کیا چیز ہے؟ سامان کے تین حصے ہیں، تین دھوکے. یہ کثیفی کڑوی، ایک حصہ کثیفی کڑوی چیزوں کو سمجھتا ہے زبان، اور ایک حصہ میٹھی اچھی چیزوں کو ذائقے کے اچھے ذائقے میں نگل لینے ہوئے ان کو سمجھتا ہے. ایک ایسا ذائقہ ہے جس کو تھوک دیتا ہے. یہ سارے جب چیزوں کے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ جو پاؤں کے انگوٹھے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اس سردی جو نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے گلے تک جب آتی ہے، اس گلے تک آنے پر جو ذائقہ بنتا ہے اس کو موت کہتے ہیں. اس کو موت کہتے ہیں. وہ ذائقہ ہے کل نفس ذائقہ الموت، کل نفس ذائقہ الموت. موت کیا ہے؟ ابھی بات کر کے آئے ہیں. یہ بات جتنی نہیں چاہیے، سچ کہتے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، 100 مرتبہ بھی کہنا. آپ کے یہ اعضاء، پاؤں، خیال، زبان، دل، معدہ، جگر، پیٹ، ہر ایک عضو کو، ہر ایک اعضاء کو کام سے روک دینے کے بعد جو تلخی بنتی ہے وہ موت کا ذائقہ ہے. کلو نفس ذائقہ الموت. یہ اعضاء کی موت ہے، آپ کے اس کیے کی موت نہیں ہے. اعضاء کی موت، کیے کی موت. آپ
آپ نے اچھا کیا ہے اس کی موت نہیں ہے، آپ نے برا کیا ہے اس کی موت نہیں ہے، یہ آپ کے عذاب کی موت ہے جن کے ذریعے سے آپ نے اچھا اور برا کرنے کی کوشش کی، اس کوشش کو روک دیا جاتا ہے، اس کو آپ اچھا نہیں کر سکتے، اتنی جبر قرآن ہے۔ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا نبی آپ کے پیچھے کچھ فوجیں لگ گئی جناب موسیٰ علیہ السلام تو دریائے نیل پر سے گزرنے لگے تو اللہ سے نبی نے عرض کیا اللہ کی میرے پیچھے چڑھ گئے، میرے پیٹھ پر آ گئے تو کیا بنے گا؟ فرمایا اپنے آسے فن فجرت اس پر جو اجرا ہو رہا ہے وہ رک جائے گا، وہ راستے غور کیجیے میری بات، تو وہ راستے وہ نیچے گر گئے، فرعون جب گرا عذاب کام کر رہے، اللہ نے فرشتے کو جبریل کو حکم دیا کہ اسے منہ میں ڈال ڈالا، اس نے ڈالے، اس نے کہا ٹھہر دو میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں سے پہلے کہ وہ مطلب کہتا ہوں میں ڈیٹ ڈال عذاب کو کام سے روک دیا، یہ دلیل عذاب کو کام سے روک دیا گیا، اس سے پہلے آپ کے اور میرے عذاب کام سے رک جائیں، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، جس سے روکا جا رہا ہے اسے روکا، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو اور جس سے روکا جا رہا ہے اسے روکا۔ اس سے کیا ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی، اور جس پر محمد راضی ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے؟ تھوڑے میں سے دسترخوان وسیع کرنا، تھوڑے میں سے اپنے پڑوسی غریب کو، اپنے رشتے کو سورہ معاون پڑھی کبھی آپ نے؟ سورہ معاون پڑھ سنیں، ذالک الذی یدعو الیتیم طعام المسکین مسلین اہمساہون یراؤن ویمنعون الماعون، کوئی پلیٹ مانگ لے، ہانڈی مانگ لے، پکانے کے لیے کوئی چیز مانگ لے، برتن یہ نہیں دیتے، پڑوسی کو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، دین کیا ہوا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا، پڑوسی کا خیال رکھنا، دین کیا ہوا؟ غریب کی غریب پروری کرنا، سردیوں میں لحاف دے دینا، کسی بیوہ کی بچی کو اتنے پیسے دے دینا کہ وہ شادی کرا دیں، یہ دین۔ آپ نماز پوری پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ نے دو باتیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جنہوں نے محمد کا راستہ، محمد سے ہدایت پائی، ہمیں بھی محمد سے ملا دے اور ان سے ہدایت عطا فرما دے۔ انعمت علیہم، آگے بڑھا جملہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کو تو نے راندہ گردھا کر اور جن سے ذکر کی اور توحید کی جو لا تھی اس کو بجھا دیا، ان کے راستے پر نہ چلانا، محمد وآل محمد و اصحاب محمد کے راستے پر چلانا۔ آگے کیا ہے؟ اب آپ سورہ میں آئیں گے تو سورہ میں کسی سورہ میں فرعون کا ذکر ہوگا، کسی سورہ میں ابو لہب کا ذکر ہوگا، کسی سورہ کے اندر شداد فرعون کا ذکر ہوگا، مختلف سورہ ہے۔ اب سورہ میں آنے کے بعد وہاں بھی آپ سارے غور کریں گے، کوئی بھی سورہ آپ میں آئیں گے تو اس میں دو قوموں کا، دو انسانوں کا تقابل دکھایا جائے گا، ایک نیکوکاروں کا اور ایک بدوں کا، نیکوکاروں کا اور بدوں کا تقابل دکھایا جائے گا۔ وہ تقابل کرنے والے دونوں، ایک دین سے بھٹکا ہوا ہے اور ایک دین پر ہے، یعنی انسانوں کا راستہ نہیں،
انسانوں کو ماننا دین ہے، انسانوں کے ساتھ رہنا دین ہے، انسانوں کے ساتھ محبت کرنا دین ہے۔ آگے کیا ہے؟ آپ اتحیات اللہ صفا، یا اللہ قول فعل بدنی بات کرتے رہے، تسبیح و تحلیل، اللہ روٹی سے پاک، اللہ کپڑوں سے پاک، اللہ پانی پینے سے پاک۔ اللہ فرماتا ہے تسبیح تحلیل تو میرے لیے، یہ تسبیح اور تحلیل تب مقبول ہوگی جب تم اپنے ماں باپ اور اپنے آپ کو، اپنے پڑوسی کو، غریب اور یتیم کو پہچانا۔ اللہ کے گرامی میں بقیہ آپ کا یہ موت ایک دن مجھ پر آپ کا نبی اوس کتب ابدال دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ میں نے بھی، آپ نے بھی اسی راستے میں جانا ہے، اس سے پہلے کہ عذاب کو روک دیا جائے۔ آپ اور میں محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا